باب نمبر 7۔ بن قاسم اپنے خیمے میں ایک گھنگریالے بالوں والی دوشیزہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ چھریرے بدن والی یہ دوشیزہ ہرنی کی طرح زخم بھر کر بار بار اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی۔ کافی جدوجہد کے بعد آخرکار اس سبک رفتار ہرنی کے جسم سے لپٹی ہوئی چادر بن قاسم کے ہاتھ میں آ گئی، جو اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے چشم زدن میں اس کے جسم سے اتر گئی۔ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ عریانی کی وجہ سے وہ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر پیٹ کے بل ساکت ہو کر لیٹے رہے تھے۔ بن قاسم اس کے حشر سامہ خد و خال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انسانی جسم اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس سانس لیتے ہوئے مجسمے کو چھونا چاہتا تھا کہ اس کے جسم کا پور پور اس خوبصورت جسم کے لمس کو محسوس کر سکے۔ اس نے یکایک اپنی قبا کو اتار کر پھینک دیا اور اپنے جسم کو خیمے کے فرش پر گری ہوئی اس عرش کی حور کے جسم پر گرا دیا۔ حرارت سے بھرپور اس نسوانی جسم کے لمس نے اس کے وجود کو لرزا دیا۔ اس نازک سی جسم کی حرارت اتنی شدید تھی کہ نوجوان بن قاسم کے رگوں میں دوڑتا ہوا لاوا ایک شدت نشاط کے ساتھ کسی فوارے کی مانند بہہ نکلا۔ ابھی وہ نشاط کے لمحات کے سرور میں ہی تھا کہ کپڑے گیلے ہونے کے ناپسندیدہ احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ ہی لمحات میں وہ خواب کی کیفیت سے نکل آیا تھا۔ اس نے بھیگے ہوئے نمدے کو اٹھایا اور خیمے سے متصل دوسرے حصے میں آ کر گیلا لباس اور نمدہ ایک کونے میں پھینکتے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے ایک بڑے مٹی کے برتن میں غسل کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ خیمے کے باہر سے ایک خادم نے آواز دے کر خیمے میں آنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ خیمے کی صفائی کر سکے۔ بن قاسم نے غسل کے برتن میں بیٹھے بیٹھے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ بن قاسم غسل کر کے اپنے جسم کو سندل کی خوشبو سے مہکا کر خیمے کے رہائشی حصے میں آیا تو سورج ابھی غروب ہی ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ خیمہ خوشبودار مومی شمعوں کے پگھلنے اور قوتی بخارات سے مہک اٹھا تھا۔ یہ عالیشان خیمہ فارسی قالینوں سے آراستہ تھا۔ یہاں تین اطراف میں ریشمی تکیے اس طرح سے رکھے گئے تھے کہ خیمے کی تینوں سمتیں ان سے گھری ہوئی تھیں۔ ان ریشمی تکیوں کے درمیان ایک تھالی میں بہت سے تازہ پھل اور کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک خوبصورت سراہی پھلوں کے شربت سے لبریز سلیقے سے رکھی ہوئی۔ آج بن قاسم کی طبیعت میں صبح سے ہی بہت بے چینی تھی۔ وہ اس بے سکونی کو دور کرنے کے لیے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ بن قاسم کی یہ بے چینی اس کے عسکری اتالیق کے حکم کی وجہ سے تھی۔ ابو یزید کا حکم تھا کہ وہ آج مال غنیمت میں ہاتھ آنے والی عورتوں کے ساتھ رات گزار کر اپنی مردانگی کا ثبوت دے تاکہ اس کے چچا حجاج بن یوسف کو اس کی تربیت مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی جا سکے۔ 16 برس کی عمر کو پہنچ جانے اور بہت سے مواقع ہونے کے باوجود نوجوان حاکم فارس ابھی تک جنسی تجربات سے نہیں گزر سکا تھا۔ حاکمیت کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ جانے کیوں اسے اس مرحلے سے گزرنا کٹھن لگ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں گم خیمے میں ٹہل ہی رہا تھا کہ خادم نے دوبارہ خیمے میں آنے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ دسترخوان پر کھانا چن سکے۔ بن قاسم نے بمشکل کھانا زہر مار کیا۔ یوں تو اس کے ذہن میں اکثر جنسی خیالات امڑتے رہتے تھے، لیکن آج اسے ان خیالات سے الجھن ہو رہی تھی۔ آج شام وہ اپنے تمام جنسی خیالات کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا، لیکن وہ پرجوش ہونے کے بجائے برمجدگی اور بے چینی کا شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے خیمے کے پردوں میں جا بجا اس کے فوجی اتالیق ابو یزید کی آنکھیں پیوست ہوں اور وہ اس کی جنسی حرکات و سکنات کو دیکھ کر اس کے متعلق رائے قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آخرکار بن قاسم کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ خیمے کے دربار نے کچھ خواتین کو پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ بن قاسم نے اشارے سے باریابی کی اجازت دے دی۔ 3 نوجوان خبرو عورتیں سہمے ہوئے انداز میں خیمے میں داخل ہوئیں اور ایک گوشے میں کھڑی ہو گئیں۔ حکمران فارس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی رعایا سے کس طرح پیش آئے۔ بن قاسم نے تھوک نکلتے ہوئے ان خواتین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں آپس میں اس طرح جڑ کر بیٹھ گئیں جیسے ایک دوسرے کی پناہ میں ہوں۔ بن قاسم نے سراہی سے ایک خوبصورت کوزے میں شربت انڈیل کر سب سے پہلے اس عورت کو دیا جو ان میں سب سے زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ اس خاتون کی شربت سے تواضع کرنے کے بعد باری باری دیگر دونوں خواتین کی بھی شربت سے تواضع کی گئی۔
میر قاسم کی مہربان میزبانی سے ماحول میں موجود تناؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اچانک ایک عورت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حاکم فارس نے اشکبار خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ رونے کے بجائے اپنا دکھ بیان کر سکتی ہیں۔ اس عورت نے آستین سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ ہمارے حاکم ہیں، ہم سب آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مرد اور بھائی بغاوت میں ملوث تھے، لیکن ہمارا اس بغاوت میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہم سب کا تعلق فارس کے شرفا خاندان سے ہے۔ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی خطا کو نظر انداز کر کے ہمیں کنیز نہ بنایا جائے۔ میر قاسم نے جواب میں کہا، شاید آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کو کنیز بنانے کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ اس طرح رات گزاریں جیسے ایک عورت ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے، جو ان میں زیادہ عمر کی لگتی تھی، اپنی چادر میر قاسم کے پاؤں میں رکھتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کو اپنا حاکم اور اپنی عزت کا رکھوالا مانتے ہیں، آپ ہم پر رحم کریں۔ میر قاسم کا گلا جذبات کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں پھلوں کا رس اپنے حلق میں اتارنے کے بعد کہا، میرے خیال میں کسی بھی عورت کو حاکمیت کی طاقت کے تحت ہم بستری پر مجبور کرنا مردانگی نہیں، مگر ایک عورت نے بےتابی سے پوچھا۔ مگر کیا؟ میر قاسم سرگوشی کے انداز میں بولا، یہ ہے تو راز کی بات، اگر میں نہ کہہ سکا تو دل پر بوجھ رہے گا۔ میرے فوجی اتالیق کا حکم ہے کہ میں اس شب آپ کے ساتھ زبردستی ہم بستری کروں۔ یہ جو خیمے کے باہر دو چوکس سپاہی کھڑے ہیں، یہ ایک ایک پل کی خبر میرے عسکری اتالیق کو دیتے ہیں۔ میں سرگوشی میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کے کان ہماری گفتگو پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیمے کی دیواروں پر منقش ہوتے ہمارے سایوں پر آنکھیں گاڑے بیٹھے ہیں۔ میر قاسم کی گفتگو سن کر قیدی عورتوں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ ان سب کے چہروں سے پرمشدگی کی کیفیت یکایک غائب ہو گئی۔ ان عورتوں میں جو عورت قدرے زیادہ عمر کی تھی، اس نے کہا، میرے پاس ایک تجویز ہے جس سے ہماری عصمتوں پر داغ بھی نہیں لگے گا اور آپ اپنے اتالیق کی فرمائش بھی پوری کر دیں گے، مگر آپ کو ہماری ایک درخواست قبول کرنا ہوگی۔ میر قاسم نے انتہائی تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا، آپ کی تجویز کیا ہے اور آپ کس طرح کی درخواست کرنا چاہتی ہیں؟ ذرا آہستہ آواز میں میرے کان کے قریب آ کر بات کریں۔ اس عورت نے اپنا چہرہ میر قاسم کے کان کے قریب لا کر کہا، تجویز یہ ہے کہ ہم سب اس طرح کی آوازیں نکالیں گے اور اس طرح کی حرکات و سکنات انجام دیں گے کہ پہرے داروں کو لگے گا جسے شیر اور شیرنیوں کے ملاپ کا موسم آ پہنچا ہے۔ طائف کا یہ بھپراوا شیر فارس کی سیمی ہوئی شیرنی پر باری باری سواری کر کر ان کو اپنے حرم میں شامل کرتے جا رہا ہے۔ دکھاوے کا یہ عمل صبح ہونے تک جاری رکھا جائے۔ ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے مردوں کو معاف کر کے آزاد کر دیا جائے۔ ہم آپ کو حلف دیتے ہیں کہ آج کے شب کا راز ہمارے سینوں میں ہی دفن ہو جائے گا۔ یہ تجویز سن کے میر قاسم کے چہرے پہ طمانینت کے آثار آ گئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد کہا، میری افواج کے سپاہی مال غنیمت میں ملی ہوئی عورتوں پر ایسے چڑھ دوڑتے ہیں جیسے کئی روز کے بھوکے بھیڑیے اپنے شکار کو بھموڑتے ہوں۔ میری ماں، اللہ اس کی روح پر تا قیامت اپنے نور کی بارش کرے، وہ کہتی تھی عورت کو محبت کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ عربوں کی قدیم شاعری عورت اور مرد کی محبت سے بھری پڑی ہے، لیکن اس عرب سماج کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ وحشت و بربریت کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ ماں یاد آنے کی وجہ سے حاکم فارس کی آنکھوں سے بے اختیار اشک رواں ہو گئے۔ جو عورت ان خواتین میں زیادہ عمر کی تھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے بن قاسم کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بھی تمہاری ہی عمر کا ہے، شاید وہ بھی مجھے یاد کر کے اسی طرح آنسو بہاتا ہوگا۔ بن قاسم نے خاتون کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، یہ حاکم فارس تم سے وعدہ کرتا ہے کہ کل کا سورج غروب ہونے سے قبل تمہارا بیٹا تمہاری آغوش میں ہوگا۔ یوں تو شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت جنگیں ہی ام الخبائث ہیں۔ خدا رحمت کرے میرے چچا حجاج بن یوسف پر، جنہوں نے مجھ یتیم کو ماں اور باپ بن کر پالا۔ انہوں نے مجھے کیوں فوجی افسر بنا دیا؟ میں تو شیر کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہاتھ قلم پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ان میں تلوار پکڑا دی گئی۔ میری ماں عرب کے مشہور شاعر کے یہ اشعار اکثر پڑھتی تھی، کیا میں آپ کو سناؤں؟
تمام خواتین جو بن قاسم کی داستان میں کھو چکی تھی چونک اٹھی اور یک زبان ہو کر بولی، ضرور سنائیں۔ بن قاسم نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اچھے لہن کے ساتھ امرؤ القیس کے اشعار پڑھنے لگا۔ اپنا سفر جاری رکھو، اپنے درد ہجر کو چھپاتے ہوئے کہوں گی، مجھے چکھے ہوئے پھل کی طرح نہ پھینک جانا کہ جیسے بہت سی عورتوں کو تم پہلے بھی حمل ٹھہرا چکے ہو۔ تمام خواتین نے یہ کلام سن کر داد و تحسین کے کلمات بلند کیے۔ بن قاسم نے ایک وقفے کے بعد کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سپاہی بین کرتی سر پیٹتی ہوئی عورتوں کے جسموں پر کس طرح سواری کر لیتے ہیں۔ شاید سپاہی بننے کے لیے ان کا وحشی ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے میرا عسکری اتالیق آج کی شب مجھے بھی ایک وحشی بنا دینا چاہتا ہے۔ اے دختر فارس، میں تمہاری تجویز سے بہت خوش ہوں، اور میں تم سے ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں کہ کل صبح تمہیں اور تمہارے مردوں کو آزادی مل جائے گی۔ بن قاسم کی دوبارہ یقین دہانی سن کر تمام عورتوں کے چہرے خوشی سے گلار ہو گئے۔ جس خاتون نے بن قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا، اس نے ایک شوخی کے ساتھ بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ بنی ثقیف کا یہ نوجوان شاہ سوار بجلی گرنے جیسی صورت سے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا ہوگا۔ ہمارے حاکم کو گھوڑ سواری پر دسترس ہوگی، لیکن ہمارے نوجوان حاکم نے ابھی تک کسی عورت پر سواری نہیں کی۔ ہم سب کی دعا ہے کہ آپ کے نکاح میں ایسی عورتیں آئیں جو آپ پر عاشق ہوں، جن کی زبانیں آپ کی روح پر لگے ہوئے زخموں کے لیے مرہم ہوں، نہ کہ آپ کی روح کو گھائل کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے بے عیب دل پر عشق کے فرشتوں کو اتارے۔ کیا آپ آج کی شب مجھے اپنا اتالیق تسلیم کرتے ہیں؟ ایک ایسی اتالیق جو آپ کو مرد اور عورت کے بیچ ہونے والے الفت کے کھیل اور اس کے اسرار اور رموز سے روشناس کرائے گی، آپ کو بھپری ہوئی گھوڑیوں پر سوار ہونا سکھائے گی۔ بس آپ کو جو کہا جائے اس پر عمل کرنا ہوگا، جیسی آوازیں نکالنے کو کہا جائے ایسی آوازیں نکالنا ہوگی، اور یہ لڑکیاں بھی میرے کہنے پر عمل کریں گی۔ بن قاسم نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔